اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سیرت النبی کا ہم آج چیپٹر نمبر 4 کریں گے، جس میں 2 لیسنز ہوں گے۔ پہلے لیسن کے سوالات دیکھیں۔ کویشچن نمبر 1، ممبر کی تبدیلی کا واقعہ لکھیں، اور کچھ سوال نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کو غزوہ سے پہلے واپس بھیج دیا تھا؟ لیسن کا نمبر ہے قریش کا تجارتی قافلہ۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ نماز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھی تھی۔ یہ مسجد سے نکل کر راستے میں 2 انصاریوں کے پاس سے گزرے، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس وقت رکوع میں تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ قبا والوں کو یہ خبر اگلے دن صبح کی نماز کے وقت پہنچی۔ وہ لوگ اس وقت دوسری رکعت میں تھے کہ منادی نے اعلان کیا، لوگو خبردار ہو جاؤ، قبلے کا رخ کعبے کی طرف تبدیل ہو گیا۔ نماز پڑھتے ہوئے لوگ قبلے کی طرف گھوم گئے۔ اس طرح مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ بنا۔ اسی سال یعنی 3 ہجری میں رمضان کے روزے اور صدقہ فطر کا حکم نازل ہوا۔ پھر مسجد نبوی میں ممبر نصب کیا گیا۔ جب تک ممبر نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے اور خطبہ دیتے تھے۔ جب ممبر بن گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے اس تنے کی بجائے ممبر پہ خطبہ شروع فرمایا تو وہ رونے لگا۔ اس کے رونے کی ایسی آواز بلند ہوئی کہ تمام لوگوں نے اس کی آواز کو سنا۔ آواز اس قدر دردناک تھی کہ ساری مسجد ہل گئی۔ وہ اس طرح رو رہا تھا جیسے کوئی اونٹنی اپنے بچے کے گم ہونے پر روتی ہے۔ اس کے رونے کی آواز سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر سے اتر کر اس کے پاس پہنچے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد اس میں سے ایک بچے کے سسکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، پرسکون اور خاموش ہو جاؤ۔ تب کہیں جا کر اس کا رونا بند ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تنے کو ممبر کے نیچے دفن کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی یہ مقام جنت ہی کا ایک مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو جنت میں شامل کر دیا ہے۔ گزشتہ صفحات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ قریش کے ایک تجارتی قافلے پر حملے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشیرہ کے مقام پر پہنچے تو قافلہ اس مقام سے گزر کر شام کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے اور اس سامان تجارت کا منافع مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، اس میں ان کا مال و دولت ہے، تم اس پر حملہ کرنے کے لیے بڑھو، ممکن ہے اللہ تمہیں اس سے فائدہ دے۔ ادھر سے قافلے کے سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ قریش کے بھی سردار تھے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے۔ ان کی عادت تھی کہ جب اس قافلہ حجاز کی سرزمین پر پہنچتا تو جاسوسوں کو بھیج کر راستے کی خبریں معلوم کر لیتے تھے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف بھی تھا، چنانچہ ان کے جاسوس نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تجارتی قافلے کو گھیرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے فوراً ایک شخص کو مکہ کی طرف روانہ کیا اور ساتھ میں اسے یہ ہدایت دی
तुम अपने ऊंट के कान काट दो, कुजावा उलट दो, अपनी कमीज का अगला और पिछला दामन फाड़ दो, इसी हालत में मक्का में दाखिल होना। इन्हें बताना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ इनके काफिले पर हमला करने वाले हैं। ऐसा इसलिए किया ताकि मुशरिकीन जल्द मदद को आ जाए। वो शख्स बहुत तेजी से रवाना हुआ। अभी ये मक्का पहुंचा नहीं था कि वहां आतिका बिन अब्दुल मुत्तलिब ने एक ख्वाब देखा। ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुप्पी थी। ये मालूम नहीं हो सका कि बाद में ये इस्लाम ले आई थी या नहीं। रवायात में इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ रवायात कहती हैं ईमान ले आई थी, कुछ में है कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। ख्वाब बहुत खौफनाक था, ये डर गईं। उन्होंने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना ख्वाब सुनाया, लेकिन इस शर्त पर सुनाया कि वो किसी और को नहीं सुनाएंगे। उन्होंने पूछा, अच्छा ठीक है, तुम ख्वाब सुनाओ, तुमने क्या देखा? आतिका बिन्त अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैंने ख्वाब देखा कि एक शख्स ऊंट पर सवार चला आ रहा है, यहाँ तक कि वो अबतहा के मुकाम पर आकर रुका। अबतहा मक्का मुअज़्ज़मा से कुछ फासले पर है। वहां खड़े होकर इसने पूरी आवाज से पुकार कर कहा, लोगों, 3 दिन के अंदर अंदर अपनी कत्लगाहों में चलने के लिए तैयार हो जाओ। फिर मैंने देखा कि लोग इसके इर्द गिर्द जमा हो गए। फिर वो वहां से चलकर बैतुल्लाह में दाखिल हुआ। लोग इसके पीछे पीछे चले आ रहे थे। फिर वो शख्स ऊंट समेत काबे की छत पर नजर आया। वहां भी इसने पुकार कर ये अल्फाज कहे। इसके बाद वो अबू कबीस के पहाड़ पर चढ़ गया। वहां भी इसने पुकार कर ये अल्फाज कहे। फिर इसने एक पत्थर उठाकर लड़खाया। पत्थर वहां से लड़कता पहाड़ के दामन में पहुंचा तो अचानक टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया। फिर मक्का के घरों में से कोई घर ना बचा जहां इसके टुकड़े ना पहुंचे हों। ये ख्वाब सुनकर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम आतिका, तुमने बहुत अजीब ख्वाब देखा। तुम खुद भी इसका जिक्र किसी से ना करना। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से निकले तो रास्ते में इन्हें वलीद बिन उतबा मिला। ये उनका दोस्त था। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाब इससे बयान कर दिया और वादा लिया कि किसी को बताएगा नहीं। वलीद ने जाकर ये ख्वाब अपने बेटे उतबा को सुना दिया। इस तरह ख्वाब आगे ही आगे चलता रहा, यहाँ तक कि हर तरह आम हो गया। मक्का में इस ख्वाब पर जोर शोर से तबसरे होने लगे। आखिर 3 दिन बाद वो शख्स ऊंट पर सवार मक्का में दाखिल हुआ जिसे हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भेजा था। वो मक्का की वादी के दरमियान में पहुंचकर ऊंट पर खड़ा होकर हो गया और पुकारा, ए कुरैश, अपने तजारती काफिले की खबर लो। तुम्हारा जो माल और दौलत अबू सुफियान लेकर आ रहे हैं, इस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमला करने वाले हैं। जल्दी मदद को पहुंचो। इस तजारती काफिले में सारे कुरैशियों का माल लगा हुआ था। चुनाचे सब के सब जंग की तैयारियां करने लगे। जो लोग मालदार थे उन्होंने गरीब लोगों की मदद की ताकि ज्यादा से ज्यादा अफराद जंग के लिए जाएं। जो बड़े सरदार थे वो लोगों को जंग पर उभारने लगे। एक सरदार सुहेल बिन उमर ने अपनी तकरीर में कहा, ए कुरैशियों, क्या तुम ये बात बर्दाश्त कर लोगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बेदीन साथी तुम्हारे माल और दौलत पर कब्जा कर लें? लिहाजा जंग के लिए निकलो। जिसके पास माल कम होगा इसके लिए मेरा माल हाजिर है। इस तरह सब सरदार तैयार हुए, लेकिन अबू जहल ने कोई तैयारी ना की। वो आतिका के ख्वाब की वजह से खौफजदा हो गया था। वो कहता था, आतिका का ख्वाब बिल्कुल सच्चा है और इसी तरह जाहिर होगा। अबू लहब खुद नहीं गया, लेकिन इसने अपनी जगह आस बिन हशाम को 4000 दरहम देकर जंग के लिए तैयार किया, यानी वो इसकी तरफ से चला जाए। इधर खूब तैयारियां हो रही थी। उधर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। मदीना से बाहर बेर अतबा नामी कुएं के पास लश्कर को पड़ाव का हुक्म फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हम को इस कुएं से पानी पीने का हुक्म दिया और ख़ुद भी पिया। यहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, मुसलमानों को गिन लिया जाए। सबको गिना गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबका मुआयना भी फरमाया। जो कम उम्र थे इन्हें वापस फरमा दिया। वापस किए जाने वालों में हज़रत उसामा बिन जैद और राफ़े बिन खदीजा, बरा बिन आज़िम, असीद बिन ज़हीर, ज़ैद बिन अरकम और ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हम शामिल थे।
جب انہیں واپس چلے جانے کا حکم ہوا تو عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنگ کی اجازت دے دی، چنانچہ وہ جنگ میں شریک ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی۔ اگلا لیسن ہے بدر کی طرف روانگی۔ اس میں 4 سوالات ہیں۔ مجاہدین کی تعداد کتنی تھی اور کس مقام پر گنتی کی گئی؟ سوال نمبر 2، جانوروں کی تعداد کتنی تھی؟ سوال نمبر 3، جاسوسی کی ذمہ داری کس کو سونپی گئی؟ اور سوال نمبر 4، قریش کے لشکر کا سردار کون تھا؟ روحہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو گننے کا حکم دیا۔ گننے پر معلوم ہوا کہ مجاہدین کی تعداد 313 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خوش ہوئے اور فرمایا، یہ وہی تعداد ہے جو طالوت کے ساتھیوں کی تھی جو ان کے ساتھ نہر تک پہنچے تھے۔ طالوت بنی اسرائیل کے ایک نیک مجاہد بادشاہ تھے۔ ان کی قیادت میں 313 مسلمانوں نے جالوت نامی کافر بادشاہ کی فوج کو شکست دی تھی۔ لشکر میں گھوڑوں کی تعداد صرف 5 تھی۔ 70 اونٹ کے قریب تھے، اس لیے ایک اونٹ 3 یا 4 آدمیوں کے حصے میں دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں جو اونٹ آیا اس میں 2 اور شریک بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس اونٹ پر اپنی باری کے حساب سے سوار ہوتے اور ساتھیوں کی باری پر انہیں سوار ہونے کا حکم فرماتے۔ اگرچہ وہ اپنی باری بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینے کی خواہش ظاہر کرتے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ سوار رہیں، ہم پیدل چلیں گے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، تم دونوں پیدل چلنے میں مجھ سے زیادہ مضبوط نہیں ہو اور نہ میں تمہارے مقابلے میں اس کی رحمت سے بے نیاز ہوں، یعنی میں بھی تم دونوں کی طرح اجر کا خواہش مند ہوں۔ روحہ کے مقام پر ایک اونٹ تھک کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس سے گزرے تو پتہ چلا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا اور اٹھ نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ پانی لیا، اس سے کلی والا پانی اونٹ والے کے برتن میں ڈالا اور اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اونٹ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس قدر تیز چلا کہ لشکر کے ساتھ جا ملا۔ اس پر تھکاوٹ کے کوئی آثار باقی نہ رہے۔ اس غزوے کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ ہی میں ٹھہرنے کا حکم فرمایا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کی زوجہ محترمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمہیں یہاں ٹھہرنے کا بھی اجر ملے گا اور جہاد کرنے کا اجر بھی ملے گا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ طلحہ بن عبید اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جاسوسی کی ذمہ داری سونپی تاکہ یہ دونوں لشکر سے آگے جا کر قریش کے تجارتی قافلے کی خبر لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ ہی سے روانہ فرما دیا تھا۔ روحہ کے مقام سے اسلامی لشکر آگے روانہ ہوا۔ ارک ذبیحہ کے مقام پر ایک دیہاتی ملا، اس سے دشمن کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ اب لشکر پھر آگے بڑھا، اس طرح اسلامی لشکر زعفران کی وادی تک پہنچ گیا۔ اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش مکہ ایک لشکر لے کر اپنے قافلے کو بچانے کے لیے مکہ سے کوچ کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اطلاع ملنے پر تمام لشکر کو ایک جگہ جمع فرمایا اور ان سے مشورہ کیا۔ کیونکہ مدینہ منورہ سے مسلمان صرف 1/3 قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہوئے تھے، کسی باقاعدہ لشکر کے مقابلے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے باری باری اپنی رائے دی۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا اس کے مطابق عمل فرمائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑ لیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں لڑیں گے، آخر دم تک لڑیں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی۔ حضرت ابو بکر صدیق
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تقاریر کی۔ ان کی تقاریر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاری حضرات کی طرف دیکھا، کیونکہ ابھی تک ان میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا۔ اب انصاری بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ سمجھ گئے، چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے تو عرض ہے کہ ہم ایمان لا چکے، آپ کی تصدیق کر چکے اور گواہی دے چکے، ہم ہر حال میں آپ کا حکم مانیں گے، فرما برداری کریں گے۔ ان کی تقریر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب اٹھو، کوچ کرو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ہمیں فتح دے گا۔ زعفران کی وادی سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے۔ اس وقت تک قریشی لشکر بھی بدر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے لشکر کی خبریں معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ انہیں 2 ماشکی پانی بھرنے والے ملے، وہ قریشی لشکر کے ماشکی تھے۔ ان دونوں سے لشکر کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوئیں۔ انہوں نے لشکر میں شامل بڑے بڑے سرداروں کے نام بھی بتا دیے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مکہ نے اپنے دل اور جگر نکال کر تمہارے مقابلے کے لیے بھیجے ہیں، یعنی اپنے تمام معزز اور بڑے بڑے لوگ بھیج دیے۔ اس دوران ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کا راستہ بدل چکے تھے اور اس طرح ان کا قافلہ بچ گیا، جبکہ اس قافلے کو بچانے کے لیے جو لشکر آیا تھا اس نے اسلامی لشکر کا آمنا سامنا ہو گیا۔ ادھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ قافلہ تو بچ گیا، اس لیے انہوں نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ واپس مکہ کی طرف لوٹ جاؤ، کیونکہ ہم اسلامی لشکر سے بچ کر نکل آئے، لیکن ابو جہل نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ قریشی لشکر جس کے سردار ابو سفیان تھے، بدر کے مقام پر اس جگہ پڑاؤ ڈالا جس جگہ پانی نزدیک ہی تھا۔ دوسری طرف اسلامی لشکر نے جس جگہ پڑاؤ ڈالا وہاں پانی وہاں سے فاصلے پر تھا، اس سے مسلمانوں کو پریشانی ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے وہاں بارش برسا دی اور ان کی پانی کی تکلیف دور ہو گئی، جبکہ اسی بارش کی وجہ سے کافر پریشان ہوئے، وہ اپنے پڑاؤ سے نکلنے کی جگہ کے قابل نہ رہے۔ مطلب یہ کہ بارش مسلمانوں کے لیے رحمت اور قافلوں کے لیے زحمت ثابت ہوئی۔ صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، لوگو نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ صبح کی نماز ادا کی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسی بات کے لیے ابھارتا ہوں جس کے لیے تمہیں اللہ نے ابھارا ہے۔ تنگی اور سختی کے موقعوں پر صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ تمام تکالیف سے بچا لیتا ہے اور تمام غموں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور قریش سے پہلے پانی کے قریب پہنچ گئے۔ مقام بدر پر پانی کا چشمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں رکتے دیکھ کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیام کے لیے جگہ مناسب نہیں، میں اس علاقے سے بہت اچھی طرح واقف ہوں، آپ وہاں پڑاؤ ڈالیں جو دشمن کے پانی سے قریب ترین ہو، ہم وہاں ایک حوض بنا کر پانی اس میں جمع کر لیں گے، اس طرح ہمارے پاس پینے کا پانی ہوگا، ہم پانی کے دوسرے گڑھے اور چشمے پاٹ دیں گے، اس طرح دشمن کو پانی نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس رائے کو بہت پسند فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے اور بتایا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بہت عمدہ ہے۔ اس رائے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور اس چشمے پر آگے جو اس جگہ سے قریب ترین تھا جہاں قریش نے پڑاؤ ڈالا تھا، مسلمانوں نے یہاں قیام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دوسرے گڑھے بھرنے کا حکم دیا۔ یہاں پہ آج کا چیپٹر مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔